اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ شب شہادت امام تقی الجواد ہے اور ہم سب یہاں پر امام زمانہ کو ان کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ خدا ہم سب کو آل محمد کے ساتھ دنیا اور آخرت میں وابستہ رکھے اور ان کی تعلیمات سے ہماری زندگی کو سنوارے اور آخرت میں ان کی شفاعت سے نجات عطا کرے۔ یہ حدیث جو امام تقی الجواد کی ہے بحر الانوار کی جلد 75 صفحہ 80 پہ، جس میں امام نے بہت خوبصورت بات کہی اور ہمارے سب کے لیے ایک درس ہے۔ امام فرما رہے العلم و علمان، علم دو کا طرح کے، المتبوع و مسموع، ایک جو دل پہ اتر کر عمل میں ڈھل گیا ہے، ایک مسموع جو صرف سنا گیا ہے۔ امام کہتے ہیں لا ينفع مسموع، سنا ہوا علم اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا اذا لم یکن متبوع، اس وقت سنا ہوا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں اتر کر عمل میں نہ ڈھل جائے۔ صلوات پڑھ دیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور یہ ایسا پیغام ہے جو انسان اگر ذرا سے غور و فکر کرے تو اسے سمجھ سکتا ہے۔ ہر علم کے لیے دو چیز امپورٹنٹ ہیں، ایک علم کا جاننا اور ایک علم کا ماننا۔ جاننے اور ماننے کے بیچ میں جو چیز آتی ہے اسے دلیل کہتے ہیں۔ جب انسان کے پاس دلیل ہوگی تو جو علم وہ جانتا ہے اسے ماننے لگے گا، دلیل نہیں ہوگی تو پھر اسے مانے گا نہیں۔ تو اس قول کے لیے بھی دلیل چاہیے، امام نے جو کہا ہے اسے ماننے کے لیے دلیل دے دوں۔ تو امام کی جو حدیث خود معصومہ قم کے روزے میں لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ من زار عمتی بقم وجبت لہ الجنہ، کہ جس نے میری پھوپھی کی زیارت قم میں کی اس پر جنت واجب ہے۔ اب لازمی ہے کہ یہ امام نے فرما دیا، اب آپ خود بتائیں، ہر انسان جانتا ہے کہ جب تک وہ زیارت کرے گا نہیں جنت ملے گی نہیں۔ صلوات پڑھ دیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو یہ امام کا بہت ہی اہم پیغام ہے۔ اب یہاں جتنے بھی میں آپ خدمت عرض کر رہا ہوں، یہ جتنی بھی دلیلیں آپ اسی آئینے میں امام کی احادیث کو سنیں جو امام معصوم نے ہمیں احادیث بیان کی، ان احادیث میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ سب سے پہلی چیز انسان کی زندگی کا ہوتا ہے کہ خدا کو راضی کر لے۔ کیا انسان کا مقصد کیا زندگی کا؟ جنت کے لیے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے۔ خدا جس سے راضی ہے اس سے اگر کائنات بھی ناراض ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور خدا جس سے ناراض ہے کائنات راضی بھی ہو جائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ لیکن خدا کو راضی کرنے کا طریقہ بھی امام تقی الجواد نے بتایا ہے۔ کیا کہ اللہم صل علی محمد وآل محمد کہ ثلاث یبلغنا بالعبد رضوان اللہ، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو رضایت الہی تک پہنچاتی ہیں، خدا کو راضی کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ اور یہ آپ کرتے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بس صرف یہ کہ جب آپ کر رہے ہوں تو دیکھیے کہ کتنی آپ کی زندگی میں چیز برکت لاتی ہے۔ یہ چیزیں ہم برابر کرتے ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں اہم ہیں، اور تقی الجواد علیہ السلام کا تبرک ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کی رضایت تک پہنچ سکتے ہیں۔ پہلی چیز کثرت الاستغفار۔ امام کہتے ہیں جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے بہت سی چیز ہوتی ہے، بعض اوقات ہم یہاں آتے ہیں جو اعمال ہوتے ہیں اس کے اندر تو استغفار کی تسبیح ہوتی ہے، دو ہوتی ہے، ایک بار استغفر اللہ رب واتوب استغفر اللہ واتوب الیہ ہوتی ہے، دونوں ہوتی ہے۔ تو یہ تو خیر کیونکہ پروگرام میں شامل ہے اس لیے آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کوئی انسان اپنی زندگی کے پروگرام میں سے ڈال لے گا تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ کیا جو انسان نماز شب پڑھتا ہے وہ استغفار ضرور کرتا ہے، کیونکہ نماز وتر کا پہلا جو ہے وہ اسٹیپ کیا ہے کہ انسان شروع ہی نماز وتر کو اپنے قنوت میں استغفار سے کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا، ادھر بندے نے استغفار شروع کیا، ادھر خدا کی رضایت اس طرف آنا شروع ہو گئی۔ صلوات پڑھ دیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور یہ استغفار انسان کو مفید ہے، بہت فائدہ دیتا ہے کہ انسان جتنا اپنی زبان کے اوپر اللہ سے عفو و درگزر کی گزارش کرتا رہے گا، یہ انسان کو یہ دوسرا فائدہ اسی سے جانا۔ دیکھیے دوسرا جو امام کا پیغام ہے اس سے لنک ہے، وقفز جانب۔ امام کہتے ہیں جو انسان جتنا زیادہ ہمبل رہے گا خدا اس سے راضی رہے گا۔ استغفار خود بتاتا ہے کہ انسان اپنی خطاؤں کا اقرار کر رہا ہے، اور جو اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمبل رہتا ہے، ہمیشہ اس کو احساس رہتا ہے
کہ میں غلطی کی ہے تو میں اس کے اوپر جو ہوں نادم ہوں. جو نادم ہو جاتا ہے خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ دوسری چیز انسان. اور یہ استغفار کرنا، اسی لیے جب آپ دن بھر استغفار جو کام کرتے ہیں، انسان کو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو غلطیوں سے بچائے، لیکن پھر بھی انسان خطا کار ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے بعض اوقات. تو ایسے میں یہ جو نماز شب میں اس کا استغفار ہے، اس نیت سے کہ پالنے والے ایک دن بھر میں اگر مجھ سے خطا ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا، یہ اس کے دل میں خضوع و خشوع کو پیدا کرتا ہے، اسے ہمبل بناتا ہے. جب ہمبل بناتا ہے خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیسرا، اسی حدیث کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ فَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ. جو انسان کثرت سے صدقہ دیتا ہے خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. یہ بھی کام. تو یہ تینوں کام ماشاءاللہ برابر کرتے ہیں، لیکن اس میں امام نے کیا فرمایا کہ ان کاموں کی دلیل. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب کام کرنے دلیل چاہیے نا. ایک تھا علم مسموع یعنی سنا ہوا، ایک تھا مطبوع یعنی انسان کے دل میں اتر کر عمل میں ڈھلا ہوا. تو انسان نے اسے مطبوع بنا، مسموع کو مطبوع بنا لیا. جب مسموع کو مطبوع بنا لیا تو اب یہ اس کو رضایت الہی تک لے جائے گا. یہ انسان کو خدا کے راضی کرنے میں مددگار ہو جائے گا. یہ امام تقی الجواد کا تحفہ ہے کہ امام نے ہمیں بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں خدا کو راضی کریں تو ہمارے لیے بہترین چیزیں کہ جو انسان کو راضی کرے. اب اس کے لیے بہت سی دلیلیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو اب کچھ چیزیں ایسی ہونا چاہیے جو دنیا میں کریں اس سے آپ کو پتہ چلے، کیونکہ دو تو ہوتے ہیں نا امام کے علوم کو. اب دلیل اس کو دیکھیے بدل رہا ہوں لیکن آپ کے ذہن میں رہے. کچھ چیزیں میں نے ایسی کی کہ جن کا تعلق آخرت سے ہے، تو آپ ان کی حقانیت کو مانتے ہیں لیکن ابھی ان کا حقیقی علم حاصل نہیں کر سکتے. کہ امام کا قول اس لیے ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی بالفعل ہم نے دیکھا نہیں ہے. اور یقین ہے کہ جو انسان ظاہر امام جو ہے معصوم ہوگا یا معصوم قوم کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب. ہم نے کہا لیکن کچھ چیزیں امام نے کہا کہ نہیں تم زندگی میں کر کے دیکھو، تمہیں خود اس کا اثر نظر آئے تو تمہیں پتہ چلا کہ یہ قول سچا ہے تو امام کا یہ قول بھی سچا ہوگا. تو اب دوسری چیز یہ امام نے کہا کہ عز المومن غناہ عن الناس. یہ امام تقی الجواد فرما کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ دوسرے کی مال و دولت سے بے نیازی اختیار کرے، اس کی کبھی بھی اپنے دل میں لالچ نہ رکھے. جو کسی کی مال کے اوپر لالچ کی نگاہ نہیں رکھتا وہ ہمیشہ لوگوں کی محبت پاتا ہے. جیسے ہی کسی نے کسی کی مال پہ نگاہ کی سب سے پہلے آپ کا رشتہ چلا جاتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ بہت امپورٹنٹ. یہ امام کا اب اس کو تو آپ پہچانتے ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے انسان کسی کے مال پہ نگاہ رکھتا ہے فوراً انسان کے لیے جو ہے وہ مشکل کے لیے مشکل ہے. اب یہاں کیونکہ امام کے جو پیغامات میں نے عرض کیا جہاں سے میں نے اس چیز کو لیا ہے، جو فرسٹ سٹیپ ہے سب سے کہ مسموع اور مطبوع کے بیچ میں ہمیں اپنے ذہن کو رکھنا ہے کہ ہم مسموع کو مطبوع بنا رہے ہیں کہ نہیں، سنے ہوئے علم کو دل میں اتار کر زندگی میں ڈھال رہے ہیں یا نہیں. یہ ہے پیغام چھوٹا سا مختصر تاکہ آپ کے اذہان میں رہے. انشاءاللہ ہماری زندگی کا حصہ ہے جو آپ کام کرتے ہیں انہی کی جو ہے ذرا سی وضاحت ہے امام تقی الجواد کے فرامین کی روشنی میں، تاکہ امام تقی الجواد کو ہم یاد کریں تو اس طرح یاد کریں کہ ہماری زندگی کا حصہ نظر آئیں. ہم جب اٹھیں بیٹھیں ہمارے چاروں طرف امام کی تعلیمات کی روشنی رہے تاکہ ہمیں کبھی ٹھوکر نہ لگے. یہ امام کی. اب یہاں امام کو بہت مشہور قول کہتے ہیں امام تقی الجواد المومن یحتاج ثلاث خصال، کہ انسان اپنی تین جو ہے وہ خصلتوں کا محتاج ہے. تین اس کی عادتیں اس کی ضروری ہیں. یہ تین عادتیں اگر نہیں، یہ تین چیزیں اس کے پاس نہیں ہوگی، تین خصلت نہیں ہوگی تو کامیاب نہیں ہو سکتا. توفیق من اللہ، جب تک اللہ کی طرف سے اسے توفیق نہیں ملے گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. توفیق بہت ضروری ہے اور میں نے اس پہ بہت ڈیٹیل سے عرض کیا. توفیق عزیزان گرامی پانے کے لیے چند سٹیپس ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. پہلا توفیق پانے کے لیے جو سٹیپ ہے وہ یہ کہ جو علم ہے اس پہ عمل کرے گا تو اللہ جو نہیں جانتا اسے سکھا دے گا. یہ امام محمد باقر کی حدیث ہے. جو اسے آتا ہے اس پہ عمل کرے، جو نہیں جانتا خدا اسے سکھائے. یہ توفیق. علم حاصل کرنے کی توفیق کیا ہے کہ انسان جو جانتا ہے اس پہ عمل کرے گا، جو نہیں جانتا اس کے سامنے خود آئے گا، خدا خود اسے واضح کرے گا. یہ پہلی توفیق ہے. دوسرا کیا ہے؟ نیک عمل کی توفیق. کوئی بھی انسان جب واجبات صحیح ڈھنگ سے عطا کرتا ہے خدا اسے مستحبات کی توفیق دے دیتا ہے. یہ اب یہاں آتی سی منزل. انسان کی توفیق کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ دعا ہے، اور جس کی دعا سب سے پہلے انسان کے کام آتی ہے وہ ماں باپ ہیں. انسان جتنا ماں باپ سے خیر کرے گا اتنا اس کی توفیق بڑھتی چلی جائے گی. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد۔ تو امام پڑھانے توفیق انسان کی بہت ضروری ہے، بغیر توفیق انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ توفیق کا میں نے آپ کو بتایا کہ توفیق کا جو سب سے بڑا جو کرائٹیریا ہوا کہ انسان کے پاس جو پوٹینشیل یا جو بھی ایبلٹیز ہیں ان کو نیکیوں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے جس پاور کی ضرورت ہے اس پاور کا نام توفیق ہے۔ اس کے بغیر انسان کی طاقت، صلاحیت، دولت، اس کے پاس جو بھی ایبلٹیز ہیں وہ کبھی بھی نیکیوں میں بدل نہیں سکتی اگر بیچ میں توفیق کی بیٹری نہ لگے۔ تو توفیق یہ تھی، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا بتایا کہ جو علم ہے اس پہ عمل کرے۔ دوسرا کیا ہے، نیکی، اپنے واجبات کو اچھی طرح انجام دے۔ تیسرا چیز، اپنے والدین اور بزرگوں کی دعائیں لے تاکہ وہ توفیق کو حاصل کر سکے۔ دوسرا کیا ہے، واعظ من نفسہ، انسان جب تک خود اپنے دل کی نہیں سنے گا وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ واعظ، اللہ نے توفیق دی، اس کے بعد اسے اپنے دل کی سننا ہے۔ جب وہ اپنے دل کی، اپنے نفس کی سنے گا تبھی اس پہ عمل کرے گا۔ جب تک جو آپ کو کوئی بھی کچھ کہے گا، جب تک آپ کا دل نہیں مانے گا آپ کریں گے نہیں۔ اور دل کا ماننے کی معاملہ یہی ہے کہ دل کو منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب مجھے نہیں پتہ ہے امام نے ڈسینڈنگ آرڈر میں بیان کیا یا اسینڈنگ آرڈر میں، یہ تو آپ سمجھیے گا۔ بس آخری بات جو اس حدیث کا جو تیسرا حصہ وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھے، وقبول ممن ینصح، اور ایک نصیحت کرنے والا جو اسے جگاتا رہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی توفیق بھی اسے چاہیے، دل کی بات جو ہے اسے سننے کی صلاحیت بھی ہو، اور ایک اسے اچھی بات بتانے والا بھی ہو۔ ہم اچھی بات نہیں بتا، اچھی بات بتانے کا حق صرف اللہ نے نبی امام کو دیا۔ ہم نبی و امام کی بات آپ کو بتا سکتے ہیں، اور ہم جو ایک دوسرے کو بات بتاتے ہیں نبی امام کی بات بتاتے ہیں، اور جب ان کی بات بتاتے ہیں ہماری ہمیشہ باعث خیر ہوتی ہے۔ اس حدیث پہ میں نے پوری مجلس پڑھی ہے، اس میں بہت سے عنوان مجھے ملے۔ یہ حدیث سنی ہے، بہت مشہور حدیث ہے امام تقی الجواد کی، اور اس میں بڑے پیغامات ہیں، اور اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اتنے جو ہے وہ آسپیکٹس ہیں کہ آپ تعجب کریں گے۔ مولا کا چھوٹا سا فقرہ، لیکن اس کے اندر جو علم کی ڈیپتھ ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ علم جو ہے وہ صرف خدا کا عطا کرتا ہی انسان کو نجات دے سکتا ہے۔ دنیا میں حاصل کی اتنی چھوٹی سی بات امام نے جو کہی ہے، اس کے پیچھے ڈیپتھ دیکھیے گا، کبھی سوچیے گا بیٹھ کر سکون سے اس بارے میں کہ کیا امام کہہ گئے اور اس کا کیا جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے انسان کی زندگی میں، اور انسان کو کتنا الرٹ رہنا چاہیے۔ سنی حدیث کو میں نے پڑھی، لیکن اس کو آج میں نے دوبارہ پڑھی تو مجھے بالکل اس کے بہت سے نئے آسپیکٹ نظر آئے۔ کیا ہے، نعمت لا تشکرو کسیۃ لا تغفر۔ امام کہتے ہیں کہ جس نعمت کی انسان جو ہے شکرانہ ادا نہیں کرتا، جس نعمت کا انسان شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ ایسی خطا ہو جاتی ہے کہ جو بخشی نہیں جائے۔ انسان کے پاس اگر نعمت ہو، اگر اس کا شکرانہ ادا نہ کرے تو ایسی خطا ہے کہ جو کبھی بخشی نہیں جائے گی۔ اب آپ اس کا دوسرا فقرہ کو پھر دو بار سنیں۔ ایسی خطے کہ انسان کی خطائیں بخشی جاتی ہیں آسان سے، لیکن اگر انسان کو نعمت ملے اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو ایسی خطا بن جاتی ہے کہ جو بخشی نہ جائے۔ خیر، مجھے اپنے استاد کی ایک اچھی بات یاد آئی، جو میں قوم میں ہم پڑھتے تھے، ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے ایک بات جو اسی کی ایک قرآن میں آیت بھی ہے، اور کیا ہے، وَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ الْعَذَابِ لَشَدِيدٌ۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن نے صریحاً کہا ہے کہ اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو خدا ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا، لیکن کفران نعمت کرو گے تو ایسا عذاب ہے کہ جو بہت ہی شدید ہے۔ تو ہمیں پڑھائے تو انہوں نے مذاق میں یہ اگزامپل دیا، ایگزامپل سے میں آپ کو نتیجہ دے سکتا ہوں، نتیجہ مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ان العذاب شدید کا ہے، بولا دانت تمہاری اللہ کی نعمت ہے، صاف نہیں رکھو گے کیڑا لگ جائے گا، ڈاکٹر پاس جاؤ گے نکالنے کے لیے، نکالے گا آ کر کے چلاتے ہو، یہ عذاب شدید ہے۔ ان العذاب شدید، یہ ان کے استاد کی بات مجھے یاد ہے بہت، ہم لوگ ہنسی مذاق میں صحیح بہت اچھی بات کہی کہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر انسان اس نعمت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر عذاب شدید۔ لیکن اب میں نے اس کو کیوں سنایا، سنیے اب اس حدیث کو دوبارہ سنیے، پھر اپنے ذہن میں سے دہرائیے تو آپ کو نتیجہ ملے گا۔ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، نعمت لا تشکرو کسیۃ لا تغفر۔ ایک بار دانت چلے جائیں دوبارہ نہیں آتے، ٹیمپری لگوانے پڑتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی محمد وآل محمد۔ لا تغفر ہو گیا نا، کیا بخش، اب ٹیمپری لگوانے وہ، لیکن اوریجنل جو ہے اب دوبارہ نہیں ملیں گے۔ یہ ہے اسی طرح سے ماں باپ نعمت ہیں، دوست نعمت ہیں، اہل بیت کی محبت نعمت ہے، ان کی سب کی جو ہے شکرانہ۔ یہ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں
یہ شکرانے نعمت کے لیے بیٹھے ہیں. اس کی بڑی جزا ہے جو آپ ماشاءاللہ زحمت کرتے ہیں آتے ہیں. یہ بہت انسان کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے. یہاں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بھی میں نے جس پڑھیں 5-7 حدیث پڑھ دوں، پھر 1-2 واقعے بس آپ کی زحمت کو میں نے ختم کیا. زیادہ تو لائن ڈسکس نہیں کرتا تاکہ آپ انشاءاللہ اپنے ذہن میں باتوں کو تھوڑی بھی بٹھا لیں گے تو ہمارے کام آئیں گی. 20-25 منٹ تک بات ہو جائے تو انشاءاللہ کافی ہے ہمارے سب کے لیے. امام تقی الجواد کی دعائیں ہمیں مل جائیں گی. امام نے یہ بھی حدیث سے سنی ہے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اور بچوں کو خاص بتائیں گے. من اتم رکوہ لم تدخل وحشت القبر. امام کہتے ہیں جو انسان مکمل رکوع کرے گا اسے وحشت قبر نہیں ہوگی. یہ رکوع جو ہے یہ بہت بڑا. اور اس کے لیے ایک حدیث اور بھی پڑھی تھی میں نے آپ کو، اور وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی اور آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں برابر. وہ کیا ہے کہ رسول کی حدیث ہے کہ جو کوئی رکوع میں صلوات پڑھے گا اسے میرے رکوع جیسا ثواب ملے گا. اور تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رکوع کو مکمل کرنے کے لیے خالی ذکر رکوع پہ اکتفا نہ کریں، ساتھ میں صلوات جوڑ دیں، رکوع مکمل ہو جائے گا، نبی کے رکوع کا ثواب بھی ملے گا، وحشت قبر سے بھی بچ جائے گا. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب بہرحال میں یہ یا تو اچھا خیر میں نے کل تو میں دیکھا تو خیر قبلہ رخ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے شاید انہوں نے یاد رکھی. کل میں اتفاق سے گیا تھا قبرستان تو انہوں نے کو دیکھا. لیکن میں جب دوسرے قبرستان میں جاتا ہوں وہاں گیا ہوں تو اکثر لوگ اس چیز کو غلط پڑھتے ہیں. میں نے کئی بار پڑھا ہے اس کو، اور یہ چیز امام محمد تقی الجواد کی، اس کو یاد رکھیے گا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں اس کو عمل میں لانا. لیکن بس یہ کہ جب آپ کر رہے ہو تب ذہن میں آ جائے تو اس کا بڑا ثواب ہے. تو یہاں تقی الجواد فرما رہے ہیں من زار قبر اخیہ المومن فجلس عند قبرہ واستقبل قبلتہ. کہتے جو کوئی اپنے مومن بھائی کی قبر کی زیارت کو جائے ایسے بیٹھے کہ قبلے کی طرف اس کا رخ ہو، اور کیا وضع یدہ علی قبرہ، اور اپنے ہاتھ کو قبر پہ رکھے. وقرأ انا انزلنا فی لیلۃ القدر 7 مرات، 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھے. آمنا من فجع الاکبر، خدا اسے قیامت کے خوف سے بچا لے گا. خدا اسے قیامت کے خوف سے بچا لے گا. تو آپ کو کیا چیز یاد رکھنی اس میں؟ 4 چیز. ایک تو قبر کی زیارت کو جائیں، ماشاءاللہ برابر جاتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ جب بیٹھیں تو قبلے کی طرف بیٹھیں. تیسرا ہاتھ رکھیں. چوتھا کیا ہے 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھیں. اگر آپ نے کام کر لیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت میں خدا فجع اکبر سے، بڑے جو ہے وہ ہولناک دن ہماری خداوند عالم جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور ماشاءاللہ اس پہ عمل کرتے، بس یاد رکھیے اس وقت آپ کو قبلہ رخ بیٹھنا. اور آپ کو وہاں قبلہ رخنما کی ضرورت ہی نہیں نا، کہ وہ تو ساری قبریں ہی بتا رہی ہیں قبلہ کدھر ہے. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کے رائٹ سائڈ جو سرانہ ہے وہاں پہ اس طرح بڑا لگا ہوا کتبہ، بس وہی آپ کا قبلہ رخ ہے. لیفٹ سائڈ آپ کے پیتیانہ، یہ آپ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہاتھ کو رکھیں. اس کی بہت سی حدیثیں میں آپ کو پڑھی ہیں کہ ہاتھ رکھیں. ہاتھ کو جتنا آپ جو ہے وہ آپ دبا دیں گے اتنا اچھا ہے، کہ آپ کے فنگر پرنٹ جب تک رہتے ہیں قبر کے اوپر عذاب نہیں ہوتا. جب تک گیلی ہوتی ہے عذاب نہیں ہوتا، جب تک ہری رہتی ہے عذاب نہیں ہوتا، جب تک سایہ رہتا ہے عذاب نہیں ہوتا. یہ قبر کے لیے بہت سی چیزیں اللہ نے دیکھی اتنے بخشش کے سامان فراہم کیے ہیں، ایک بھی مل جائے تو کافی ہے. ایک بھی مل جائے تو کافی ہے. اللہ نے اتنی جو ہے کہ آخری حدیث سنے گا. یہ حدیث کا آپ نیگیٹو بات بھول جائے گا، پازیٹیو یاد رکھیے گا. میں دونوں ہیں، اس میں دونوں چیزیں نیگیٹو بھی ہے اور پازیٹیو بھی ہے. امام نے بیان کی ہے، اس لیے ہمیں پازیٹیو پیغام دینا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. یہ آخری حدیث، پھر 1-2 واقعہ اور آپ کے ذہن میں. تو میں نے ختم کیا تاکہ آپ کو سنا ہوا واقعہ بھی پڑھ دوں، ایک نیا واقعہ پڑھ دوں، بات کو ختم کر دوں انشاءاللہ تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. یہ قال امام تقی الجواد علیہ السلام موت الانسان بالذنوب اکثر من موت بالاجل. امام کہتے ہیں کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں بنسبت اس کے کہ ان کی حقیقی موت انہیں آئے. یہ نیگیٹو تھا، اس لیے میں نے آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں پڑھنا تھا. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن جو آپ کرتے ہیں وہ بتا رہا ہوں. یہ امام نے دونوں بات بتائی. وَبِالْأَجَلِ حَيَاتُهُ بِالْبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَيَاتِهِ بِالْعُمر. کیا کہا امام نے؟ لیکن انسان کی زندگی جو اسے ملتی ہے، اس کی زندگی اس کی زیادہ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعے جو ہے کیا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رشتہ بناتا ہے، اپنے جو ہے رشتوں کی قدر کرتا ہے. جو جتنا انسان نیکی کر کے رشتوں کو بنائے گا، کیا کہتے ہیں دوسرا جو حصہ کیا ہے، وہ حیات بالبر، نیکیوں کی وجہ سے انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے.
اور اس کا وجہ کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی نیکی جو انسان کی زندگی کو بڑھاتی ہے وہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق کا بہت مشہور قول ہے، دو بھائی آئے آپس میں ان کے جھگڑا ہوا، امام نے کہا کہ دیکھو تمہارے جھگڑے کی وجہ سے دونوں کی عمریں 30-30 سال کم ہو گئی، تمہارا ایک بھائی تو اب تمہیں ملے گا بھی نہیں، تم جاؤ گے تو تمہارے سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن تمہاری عمر 30 سال بڑھ گئی، تم نے اپنے خالہ بھائی کے ساتھ اس سفر میں نیکی کی، تو تمہارا ہی عمر بھی زیرو ہو گئی تھی، دونوں کا میٹر زیرو تھا، اس کا زیرو ہو گیا تو وہ تو نیک کام نہیں کر پایا، تو اس کے تو زیرو کے زیرو ہی رہا، لیکن تمہاری نیکی کی وجہ سے 30 سال تمہاری عمر بڑھ گئی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ماشاءاللہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ امام نے کہا کہ ہماری عمر جو ہمیں ملی ہے اس میں ہم ایک دوسرے کی محبت کی وجہ سے اسے بڑھا سکتے ہیں، بس یہی اعظم پیغام تھا۔ اور ہماری عمر کو بڑھانے کے لیے سب سے بہترین چیز اہل بیت کی دعائیں ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کریں اور ہماری عمر بڑھ جائے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ جو مجالس میں آتے ہیں، یہ مجلس جو برپا کرتے ہیں، اس کے لیے جو زحمت اٹھاتے ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس مجلس کو آمادہ کرنا، جو لوگ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ بڑا ٹپیکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کی جزا بھی کافی ہے، کیونکہ آپ امام کو راضی کرتے ہیں۔ جب امام کو راضی کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور یہ ہماری عمر کے بڑھانے میں سب سے زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ بس یہ تھی امام کے بہت سے پیغامات ہیں، لیکن پیغامات کا نتیجہ میں نے عرض کیا جو مشہور واقعہ امام کو میں نے عرض کیا، امام کے سلسلے میں جو گفتگو میں نے بہت مرتبہ کی، لیکن ایک نئے پیرائے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی، ورنہ امام کے سلسلے میں نے عرض کیا واقفی اسی لیے بن گئے کیونکہ امام کو 8 یا 9 سال کی عمر میں امامت مل گئی۔ تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ امام تقی الجواد جب 9 سال کی عمر میں امامت بنے تو بہت سے لوگوں کی عقل میں یہی نہیں آیا کہ امام کیسے بن سکتے ہیں، وہ بھول گئے کہ امام تو آتے ہی سجدہ کرتا ہے، 3 دن کے جو ہے عیسیٰ بولے تھے، 3 دن کے علی نے قرآن سنایا تھا، تو پھر 9 سال کے امام تقی الجواد امامت کیوں نہیں کر سکتے؟ خیر وہ مسئلہ یہ رہا کہ پہلے تو خود مامون نے اسے پرکھا، کس طرح پرکھا کہ سب لوگ کھڑے تھے، بچے بھاگ گئے، امام نہیں بھاگے، تو کیوں نہیں گئے؟ کہ رستہ سکڑا نہیں تھا اور تو بے وجہ ظلم نہیں کرتا، ایسا کوئی گمان نہیں تھا۔ تو ایسے میں جب واپس آئے تو ابھی اس کو ہو تو گیا تھا تھوڑا سا شک یہ امام ہے، لیکن پھر بھی اپنے ہاتھ میں کوئی چیز چھپا کر لایا، سوال کیا کیا ہے؟ تو اس نے سوال کرنا بتا رہا تھا کہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ امام کو علم غیب سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے سوال کیا میرے ہاتھ میں کیا ہونا، سوال بچے سے کرنا بے معنی تھا۔ اور امام نے جواب دے کے بتایا کہ ہم ہی امام ہیں، ہم ہی امام ہیں۔ اور فوراً جو امام نے بتایا تو کیا کہا کہ بادشاہوں کے پاس بادشاہ شکار پہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے عقاب ہوتے ہیں، یعنی ایگلس ہوتے ہیں، اور وہ مچھلیوں سے اٹھنے والی جو ہے پانی سے اٹھنے والی مچھلیوں کا شکار کر کے بادشاہ کو دیتے ہیں، بادشاہ اپنے ہاتھ میں چھپا کے امامت کا امتحان لیتے ہیں۔ تو امام نے سب بتایا، تو یہ اہم تھی، لیکن یہ تو دیکھیے وہ تھا کہ جو امتحان اس نے لیا، لیکن امام نے ہمارے لیے بھی بہت سی، تو ایک بہت سے واقعات ہیں اس میں، اسی قسم کے واقعات، ان واقعات کے اندر، تاکہ یہ ایک ہی تھیم میں 3-4 واقعات خدمت چھوٹے چھوٹے عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ ہر مرتبہ کئی مرتبہ پڑھا، اس لیے آپ کے ذہن میں ہوگا امام کا یحییٰ ابن اقسم سے مناظرہ، اور امام کا ایک سوال کا 256 سوال میں بدل دینا، کہ حالت احرام کے اندر امام کوئی شکار کر لے تو اس کا کیا کفارہ ہے۔ تو امام نے ایک سوال کیا، ہمارے استاد نے جو قوم میں نے عرض کیا 256 سوال بنائے تھے، 11 ہیں لیکن مطلب ایک دوسرے سے ملٹیپلائی ہوتے ہیں، میں نے بھی بچوں کو پڑھایا دن میں تو اتفاق سے صرف 11 ہیں، لیکن 11 سب ایک دوسرے سے ملٹیپلائی ہوتے ہیں، اور اس کے کئی سارے شق بنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا 256 پاسبلٹی ہیں اس جو شکار کی، اور ہمارے 256 کے 56 کے جواب دیے ہیں ایک نشست میں، اسے حیران کر دیا تھا۔ خیر دوسرے واقعات، تو یہ جو بکر بن صالح نام ہے شخص کا، جو امام کے جو ہے چاہنے والوں میں سے بکر بن صالح، اس کے واقعات ہیں، کئی سارے واقعات ہیں بکر بن صالح کے جو امام محمد تقی الجواد سے بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک 2 واقعہ صرف بیان کر دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں نے خط لکھا، اور خط لکھ کے امام سے کچھ سوال کرنا چاہتا تھا، اور اس سوال میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ کے پاس انبیاء کے عطا کردہ تبرکات ہیں کہ نہیں، لیکن میں خط تو لکھا لیکن بھیجنا بھول گیا۔ تو امام کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں ہمارے پاس تبرکات ہیں، سکینہ جو ہے موسیٰ بھی ہے، اور تمام انبیاء کے تبرکات ہیں کہ ہم ہی ان کے وارث بھی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت لمبا واقعہ ہے لیکن میں صرف 2 حصے اس کے سنا رہا ہوں آپ کو، تاکہ صرف آپ کے ذہن میں رہے، بات ختم کر رہا ہوں، تاکہ 2 چیزیں اس خط میں سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ امام نے جواب لکھے، اس کے کیونکہ اس کے ذہن میں بہت سے سوال تھے، اس نے لکھا تھا، امام نے سب کے جواب دیے، سب کے جواب دیے۔ امام نے جواب دے کے بتایا کہ ہم تمہارے فکر سے اور تمہارا بھی، یہاں بہت سے اس کے جو ہیں وہ آسپیکٹس ہیں جن کو ڈیلیور کیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مریضہ جو لکھتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے، تو کہیں جائے نہ جائے ہمارے لکھنے سے پہلے امام کے پاس پہنچ جاتا ہے۔
یہی تو ہے، اس نے نہیں لکھا، ڈالا نہیں، پھر بول رہی ہم تو ڈال کے آتے ہیں صحرا میں، جہاں تک جن کے حوالے ان کے حوالے کر کے آتے ہیں. لیکن یہ امام تقی الجواد کہ امام تقی الجواد نے کہا ہے کہ میرے جو ہے وہ تیسرے فرزند، یعنی میرے بعد جو 3 جو اولاد کے بعد جو آئیں گے وہ امام مہدی ہوں گے، ان کا انتظار کرنا بہترین عمل ہے. امام تقی الجواد کی حدیث ہے. تو ایک اس خط کا یہ حصہ ہے. دوسرا حصہ امام کے خط کا، امام نے پھر اس کے ذہن میں اور کوئی سوال تھا اس کا بھی جواب دیا، لیکن ایک جواب بہت امپورٹنٹ دیا. اس نے اپنے گھٹنے کے درد کا جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ مولا میرے گھٹنے میں درد ہے. تو امام نے اس کے لیے جواب دیا، بہت خوبصورت جواب. سنی بس بات ختم کرا جائے. امام نے کہا تمہارے گھٹنے میں درد ہے، تم کو پتہ ہے کہ خدا مومن کو کبھی درد دیتا ہے. کیا کہا مولا نے؟ یہاں تک جا گیا کہ انسان جو مومن ہے کبھی کبھی بیمار ہو جاتا ہے، اسے تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس تکلیف پر صبر کرے تو خدا اسے 1000 شہیدوں کے برابر اجر دیتا ہے. یہ ہے ذہن، اس کا مفہوم نہیں کیا، لیکن دیکھیے واقعہ پورا سن لیتا کہ آپ کے کام آئے گا. تو اب مسئلہ یہ، اب وہ اس نے یہ امام نے خط میں لکھ دیا. جب خط میں لکھ گیا تو وہ امام کے پاس آیا. اچھا اتفاق سے یہ درد سے پہلے کا معاملہ تھا، اس کے اس وقت گھٹنے میں درد نہیں تھا، بکر بن صالح کے گھٹنے میں درد نہیں تھا، لیکن بعد میں درد ہوا. بعد میں درد ہوا کہ امام کا خط آ چکا تھا، اس نے اس پہ صبر کیا. جب صبر کیا تو امام کے پاس گیا تو امام نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد تم نے صبر کیا، آؤ ہم دعا پڑھ دیتے ہیں. امام نے دعا پڑھی، اس کے گھٹنے کا درد ٹھیک ہو گیا. صلوات پڑھ دینا، اللہم صلی محمد وآل محمد. اس کا مطلب کیا ہے کہ درد ہونا ایک الگ چیز ہے، اس کا برداشت کر کے صبر کرنا الگ چیز ہے، علاج کرا کے شفا پانا الگ چیز ہے. صلوات پڑھ دینا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ امام کا تحفے تھے. میں نے آپ کو عرض کر دیا جانا ہے. خدا ہم کو ہمیشہ امام طاہرین کی اس ولایت سے ہمیشہ ہمارے دلوں کا سرشار رکھے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں رہے، ہم ہمیشہ ان کی محبت میں سرشار رہیں. امام نے عرض کیا یہ امام کی بہت سی خصوصیات ہیں، تقی الجواد کہتے ہیں، ان کی بڑی جود و سخا، ان کی عطائیں بہت زیادہ ہیں. امام تقی الجواد بہت جلدی راضی ہونے والے، بہت جلدی انسان کی دعا ان کے ذریعے پوری ہوتی ہے. خاص کر کے لوگ توجہ کرتے ہیں چہارشنبے کے دن ان کے صرف ایک بیت کو پڑھ دینے سے انسان کی مشکلات کو حل خدا کرتا ہے، اور ان کی زیارت کی بڑے ثواب ہیں اور بہت اس کی جزائیں. لیکن کیوں اس کا سبب ہے؟ کیونکہ وہ امام ہیں جن کو سب سے کم عمر ملی ہے، سب سے جلدی امامت کے عہدے پہ فائز ہوئے، اور صرف 25 سال کے امام تھے اور آپ کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا ہے. یہ وجہ ہے. آپ بتائیے ذرا کتنی کم عمر ہے، 25 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایسے میں جب امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، میں نے آپ چند دن پہلے آپ خود میں عرض کیا تھا کہ ایک تو بابا کا داغ اس 8-9 سال کی عمر میں امام تقی الجواد نے اٹھایا تھا. امام رضا کو زہر دیا، امام واپس آئے، ابا صلت نے کمرے میں امام کو جب لٹا دیا، دروازے بند کر دیے گئے تو دیکھا گفتگو کی آواز آ رہی ہے. دیکھا کہ ایک کم سن بچہ اپنے باپ سے گفتگو کر رہا ہے کہ فرزند آپ کہاں سے آئے؟ امام نے جواب دیا تھا، امام تقی الجواد تھے، کہ میں ان کا فرزند ہوں، مدینے سے اعجاز امامت سے آیا ہوں، کہ جو خدا ہمیں مدینے سے یہاں پہنچا سکتا ہے وہ بند دروازوں سے اندر داخل کر سکتا ہے. میں کہا ہاں آپ اپنے بابا کی بالی پہ تھے مولا، جب آپ کا وقت نزا ہوگا، جس طرح آپ کم سنی میں اپنے بابا کے جو ہے سرہانے پہنچے تھے، آپ کے بھی جنازے پر آپ کے بھی وقت آخر آپ کا فرزند امام نقی جب آئے تھے، وہ بھی اسی سن و سال میں تھے، وہ بھی کم سن تھے جب آئے. ہاں اپنے بابا کو جوانی میں زہر سے تڑپتا ہوا دیکھ کر امام علی نقی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ہاں لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ اماموں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہائے ہمیں تو پانی پلانے والے ہیں، لیکن کربلا میں ہمارے حسین کو کوئی پانی پلانے والا نہ تھا. ہمیں زمین پہ لٹا دیا جائے کہ ہمارے جد حسین نے تڑپ تڑپ کے ریگزار کربلا پہ دم توڑا ہے. بھئی یہ ہر امام نے کہا، ارے جب جنازہ اٹھنے لگتا تھا ہر امام تڑپ جاتا تھا کہ ہمارا تو جنازہ اٹھانے والے ہیں. ہائے کربلا میں حسین کا نہ جنازہ اٹھا، نہ کوئی مدد کو آیا، تنہا امام زین العابدین کس طرح سے باپ کو
دفن کرتے۔ یہی وجہ چھٹے امام سے جب پوچھا مولا کون تھے، کس کے ہاتھ تھے جو قبر سے نمودار ہوئے؟ کیا علی آئے تھے نجف سے؟ کیا رسول خدا ارے حسین کو لینے آئے تھے؟ ارے کیا حسن مجتبیٰ نے مدد کی؟ چھٹے امام نے جواب دیا نہیں، میری دادی فاطمہ زہرا تھیں جو ہاتھوں کو پھیلائے کہہ رہی تھی لاؤ میرے حسین کو مجھے دے دو، میرا حسین پیاسا ہے، میرا حسین کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پانا والتی واسطہ امام تقی الجواد کا حاضم علیس کے نیک حاجات میں دخول فرام عزم جماعت میں شیعہ نتر قرار میں جو نات بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ پان والے جو نات بھی بیمار ہیں مخصوصاً جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے، پان والے ہونیر بھائی اپنے فدا بھائی مخصوصاً، پان والے یحییٰ بھائی اپنے شمشیر بھائی نوشاد بھائی فدا عابد بھائی محمد بھائی مظہر بھائی مقصود بھائی شتاب حسین اپن اور پروین آپائی اسرت آپ، پان والے اعجاز بھائی اپن علی، پان والے کرار بھائی اور علی بھائی پانے جو نات ہمارے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحوم مغفرت فرما، ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کو ظلم